لاہور سے بھائی عبداللہ ضیاء صاحب نے سوال پوچھا ہے۔ وہ لکھتے ہیں، محترم مفتی صاحب، یقیناً آپ کے علم میں ہوگا کہ حال ہی میں پاکستان اسمبلی سے ناموس صحابہ کے حوالے سے ایک بل پاس ہوا ہے، جس پر ملک میں مختلف مکاتب فکر کے لوگ مختلف باتیں کر رہے ہیں۔ ملک کی اکثریت اس بل کی حمایت میں ہے، جبکہ بعض لوگ اس بل کی سخت مخالفت بھی کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے آپ کیا فرمائیں گے کہ کیا یہ بل صحیح اور قابل تعریف ہے یا غلط اور قابل مذمت ہے؟ اس بل کو منظوری پر قائم رہنا چاہیے یا نامنظور کر کے واپس لوٹا دینا چاہیے؟ عبداللہ ضیاء۔ جی میرے محترم بھائی، یہ جو بل پاس ہوا ہے، سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ اس بل میں ہے کیا شے، یہ کیا شے پاس ہوئی ہے، کیا اس میں کہا کیا گیا ہے۔ سب سے پہلی دیکھنے والی بنیادی بات اور حق کی بات یہی ہے۔ اس بل میں محض اتنا ہے، کسی نہ کسی درجے میں یہ بل پہلے بھی تھا، بالکل ہی نیا نہیں ہے، کچھ ترمیمات کی ہیں۔ اس بل میں یوں ہے کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی جو مبارک ہستیاں ہیں، ان پر اگر کوئی بندہ طعن و تشنیع کرتا ہے، ان کو برا بھلا کہتا ہے، تو اس برا بھلا کہنے والے کو سزا دی جائے گی۔ یہ سزا پہلے بھی کچھ نہ کچھ تھی، لیکن پہلے کم تھی، اب بڑھا کر زیادہ کر دی گئی، حتیٰ کہ عمر قید تک بھی کر دی گئی ہے۔ 10 لاکھ تک جرمانہ بھی ہو سکتا ہے یا 10 سال کی قید بھی ہو سکتی ہے، مختلف اس کی شکیں ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ ہستیاں ہیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے یہ ان کے حق میں اعلان برات کیا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ ہم جب بھی کسی صحابی کا نام لیتے ہیں تو ساتھ ہی کہتے ہیں رضی اللہ عنہ، کہ ویسے تو دعائیہ مقام ہے، یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں اللہ ان سے راضی ہو، اور چونکہ صحابہ کی رضاعت کا اعلان قرآن میں کیا گیا ہے، اس لیے اس کا ترجمہ جو ماضی کا اصل ترجمہ ہے وہ بھی کیا جا سکتا ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ تو اب جن سے اللہ راضی ہو گیا ہے، اب کسی شخص کو کیا اختیار ہے کہ وہ اس کو برا بھلا کہے۔ دوسری بات میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر کوئی مخصوص مکتبہ فکر اس کی حمایت میں نہیں ہے بلکہ اس کے رد میں ہے، اس کی تردید کرتا ہے، اس بل کو منظور نہیں کرتا، تو میرے محترم بھائی دیکھنے والی بات یہ ہے کہ کیا ان کے جو عقائد ہیں، جیسے کہ اہل بیت کی محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم اہل بیت کے محب خاص ہیں، میں بھی مان لیتا ہوں، ٹھیک ہے وہ محب خاص ہیں، مانتے ہیں، کیا ایسا کہا گیا اس بل میں کہ آپ نے اہل بیت کی محبت کا پرچار نہیں کرنا؟ کیا یہ کہا گیا ہے کہ آپ نے اہل بیت کے جو اوصاف بیان نہیں کرنے، ان کے مناقب بیان نہیں کرنے؟ کیا ایسا کہا گیا؟ ان کا حق ہے کہ وہ اہل بیت کی محبت جتنی پہلے تھی اس سے زیادہ بیان کریں اور زیادہ بیان کریں۔ ہم بھی ان کے ساتھ ہیں، اہل بیت ہمارے سر کے تاج ہیں، ہم تو اہل بیت کو عین حق سمجھتے ہیں، ہمارے سر کے تاج ہیں وہ، ہم بھی ان کے ساتھ ان کے اوصاف بیان کرتے ہیں، تعریفات کرتے ہیں، ان کے مناقب بیان کرتے ہیں۔ جب اہل بیت کے مناقب بیان کرنے پر اگر کوئی پابندی لگائے تو پھر اس بل کی تردید ہم بھی کریں گے، اس بل کو روکنے کے لیے ہم بھی سینہ سپر ہو کر آ جائیں گے۔ جب اہل بیت کے مناقب بیان کرنے سے منع نہیں کیا گیا، ان کے مناقب آپ کھل کر بیان کریں، ان کے اوصاف آپ کھل کر بیان کریں، پہلے سے زیادہ بیان کریں، تو یہ کیا بات ہوئی کہ صحابہ کو برا بھلا اگر کہنا ان کو روکا جائے گا تو وہ اس بل کی خلاف ورزی کریں گے؟ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی۔ میرے محترم بھائی، اہل بیت جو ہیں ان کی رشتہ داریاں حضرات صحابہ سے، وہ آپس کے جوڑ ہیں ان کے، اگر ان کے آپس میں کوئی اختلافات بھی ہوئے ہیں تو وہ ان کا اپنا معاملہ ہے، وہ ہمارا معاملہ نہیں ہے۔ اس کے بارے میں ہم سے قیامت کے دن نہیں پوچھا جائے گا بتاؤ کہ جو 2 فلاں صحابی آپس میں لڑے تھے تم بتاؤ حق پر کون تھا، ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، ہمیں یہ نہیں پوچھا جائے گا، اور نہ ہی ہمیں کسی خاص واقعے کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ جو فلاں واقعہ ہوا اس پر کون حق پر تھا، اس کی پوچھ ہم سے نہیں ہوگی۔
تو میرے محترم بھائی اس بات پر غور کرنا چاہیے کہ جو ناموس صحابہ کا بل بنا ہے اس میں کسی کو یہ نہیں روکا گیا کہ وہ اہل بیت کے اوصاف نہ بیان کریں، ان کے مناقب نہ بیان کریں، بلکہ محض اس بات سے روکا گیا ہے کہ وہ کسی صحابی کو برا بھلا نہ کہیں۔ تو اس میں تو یہ تو بڑی اچھی بات ہے، صحابہ کو محفوظ کرنا۔ یہ 2023 میں کیا ہوا؟ میں تو کہتا ہوں یہ 47 میں ہونا چاہیے تھا۔ اگر 47 میں نہیں ہو سکا تھا، جو 73 کا آئین بنا تب ہونا چاہیے تھا یہی بل، یہ تو 73 کے آئین میں ہو جانا چاہیے تھا۔ اگر تب نہیں ہوا، بدقسمتی سے نہ ہو سکا، تو آج ہو گیا، یہ قابل ستائش ہے، یہ قابل تعریف ہے، یہ بڑا ہی مبارک بل ہے۔ میرے محترم بھائی، اس کی مخالفت کرنا نری جہالت ہے۔ یہ نری جہالت ہی نہیں صرف، بلکہ یہ فتنہ انگیزی بھی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے کہ ہم یہ بل چلنے نہیں دیں گے، یہ بل آنے نہیں دیں گے، یہ بات درست نہیں ہے۔ آپ سرکاری طور پر آپ اپنا جو موقف ہے وہ رکھ سکتے ہیں، قانون کو تو ہاتھ میں نہیں لے سکتے نا۔ آپ اپنا موقف حکومت کے سامنے رکھ دیں، وہ حکومت میں نمائندے موجود ہیں، سب لوگ موجود ہیں، وہاں پر علماء بھی موجود ہیں جو اس بات کو سمجھتے بھی ہیں، وہ بھی موجود ہیں۔ جس بات کو مناسب سمجھیں گے وہ اس پر لاگو کر دیا جائے گا۔ لیکن میرے محترم بھائی، میں پھر اس بات کو دہراتا ہوں کہ اس بل کی مخالفت کرنا یہ حق کی بات نہیں ہے، یہ حق کی بات نہیں۔ مجھے کوئی بندہ یہ کہے جی کہ زید کو جو برا کہنے سے آپ باز آ جاؤ وگرنہ آپ کو سزا دی جائے گی، تو بھائی مجھے رکنا چاہیے کہ میں زید کو کیوں برا کہوں؟ کسی کو برا کہنے کی شریعت اجازت نہیں دیتی، تو اس لیے مجھے ایسے بہترین طریقہ یہ ہے کہ میں اس کو برا کہنے سے رک جاؤں، نہ یہ کہ میں اس روکنے کو ہی برا کہنا شروع ہو جاؤں کہ اس نے مجھے کسی کو برا کہنے سے کیوں روکا، لہٰذا یہ کہنے والا جو برائی سے روکنے والا یہ برا ہے۔ یہ تو جہالت کی بات ہے، یہ حق سے ہٹی ہوئی بات ہے۔ اس لیے ایسی باتوں سے بچنا چاہیے۔ یہ پہلے ہی بہت فتنے ہو چکے ہیں، پہلے ہی بڑے لڑائی جھگڑے ہو چکے ہیں۔ خدارا پاکستان کو ان چیزوں سے بچائیے، پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائیے، پاکستان کو ایک اچھا ملک بنائیے، ایسا ملک بنائیے جس پر لوگ جس کی مثال بیان کریں کہ ایسے بن کر آؤ جیسے پاکستانی ہیں۔ ایسا نہ بنو کہ لوگ ہمیں اپنے ملک میں داخل نہ ہونے دیں۔ لہٰذا گزارش یہ ہے کہ ایسی چہ مگوئیاں نہ کرنی چاہیے، اس سے بچنا چاہیے۔